من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تتبع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد خوش بختی ہے ہماری، خوش قسمتی ہے ہماری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ہمیں ماہ مقدس، ماہ مبارک، ماہ صیام، ماہ قیام، ماہ قرآن، ماہ رحمت، ماہ مواسات، ماہ برکات، ماہ دعا، ماہ استغفار، ماہ انعام اور ماہ توبہ، ماہ اطاعت تک پہنچایا ہے. اللہ سے دعا ہے جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، اللہ پاک خیریت کے ساتھ ہمیں ان گھڑیوں تک اللہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ کے ہاں اس مہینے کی اہمیت میں کبھی غور کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سال کو 12 مہینوں کا بنایا ہے اور 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی ایسے عزت والے مہینے اللہ کے ہاں کہ جن میں لڑائی جھگڑا جاہلیت کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی کفار بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے. لیکن ان 4 مہینوں میں یہ رمضان نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. اور اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں اتاری ہیں ساری اس مہینے میں اتاری ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے وہ 1 رمضان کو ملے، تورات آسمان سے اتری تو 17 رمضان کو اتری، انجیل کو جب اتارا گیا تو وہ 13 رمضان کے بعد یعنی 14ویں رات تھی یا 14واں روزہ تھا جب انجیل اتاری گئی. اسی طرح زبور 19 رمضان کو اتاری گئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور رمضان المبارک کی 25ویں رات کو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا. یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ ساری رمضان میں اتری اور رمضان حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اس مہینے پر انعام ہے اور نظر کرم ہے اللہ کی. باوجود اس کے کہ یہ ان 4 مہینوں میں نہیں ہے، لیکن اس کو عزت اور احترام دی گئی. یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ ایک رات آتی ہے، جس رات کی بے شمار صفات ہے، لیکن قرآن نے 2 صفتیں بڑے خوف بڑے سے بیان کی ہیں. نمبر 1 فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا گیا. تمہیں کیا پتا وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود اللہ نے بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور 1000 مہینے میں 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں تقریباً. یعنی ایک بندہ 83 سال اور 4 مہینے ریگولر اللہ کی عبادت کرے، پلک جھپکے برابر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، عبادت میں وقت گزارے، جتنا اجر اس کو ملے گا اس ایک رات میں عبادت کرنے والے کو اس سے زیادہ اجر ملے گا. یہ لیلۃ القدر ہے. دوسرا اس کا نام قرآن نے لیلۃ المبارکہ بتایا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن نے کہا ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اتارا. اور اس کی صفت آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. سارے حکیمانہ فیصلے کس رات کو ہوتے ہیں. تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وہی رات ہے جس کو دوسرے مقام پہ لیلۃ القدر کہا گیا. لیکن بعض علماء نے بعض لوگوں نے اس کو 15ویں شعبان کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ 15ویں رات جو ہے شعبان کی شب برات، جس کا ہمارے معاشرے میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس رات کو یفرق کل امر حکیم اس رات کو ہوتے ہیں. نہیں حضرات، یہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ جو سارے یعنی حکمت والے سارے فیصلے شب قدر کو ہوتے ہیں، جو قرآن کے نزول کی رات ہے، جس رات میں قرآن اللہ نے اتارا ہے. ایسی عظمت والی اور رفعت والی اور مقام والی رات. پھر یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین اور جنات کو باندھ دیتے ہیں، زنجیروں کے ساتھ چلا دیتے ہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. چاند نکلنے سے لے کر چاند دوبارہ نکلنے تک، یعنی رمضان کے چاند سے لے کے شوال کے چاند تک شیاطین بند رہتے ہیں، جکڑے رہتے ہیں زنجیروں میں، اور آسمان کی جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، تاکہ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں اور جنت کا اپنے نام جنت لگوا لیں، الاٹ کروا لیں. اللہ اکبر. پھر یہ رات، پھر یہ دن، پھر یہ مہینہ. دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. اور یہی الفاظ فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرے گا ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. تیسرا مقام فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. زندگی کے گناہوں کی بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے یہ مہینہ. دن کا روزہ رکھو، رات کا قیام کرو، سارے گناہ بچ جائیں. اللہ اکبر. یہ فضیلت والی راتیں ہیں، یہ عظمت والی راتیں ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے، قربان جاؤں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ کتنے مہربان تھے، اور اللہ کی عظمت کے صدقے جاؤں جس نے ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھولے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا مقام دیا.
صحابہ کرام نے آپ کی زیارت کی، آپ کے ساتھ سفر کیے، حج کیے، عمرے کیے اور بڑے کام کیے۔ بعد میں آنے والے سوچ سکتے تھے کہ اللہ ہم کیا کریں، ہم تو پیارے پیغمبر کی زندگی میں نہیں تھے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہم بھی حج کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، ہم بھی صفا و مروہ کی سعی کریں اور مزدلفہ مینا اور عرفات میں جائیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب اتنا ہے جتنا میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب، یعنی یہ فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے گا گویا اس نے میرے ساتھ مل کر میری معیت میں میری قیادت اور امامت میں اس نے حج کیا ہے، کیا عمرہ ہے، لیکن اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ ثواب حج کا مل رہا ہے۔ فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس آنے والے مہمان کی، میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا، ہمارے گھر میں جو مہمان آتا ہے نا اس کی پروٹوکول کے مطابق ہمارے دل میں اس کی جو عظمت ہوتی ہے نا، اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کے پروٹوکول کے مطابق تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جیسا مہمان آئے گا، ہمارے گھر میں ہمارا داماد آئے نا تو ہمارے دل میں اس کی عزت اور طرح کی ہوتی ہے۔ بیٹی کا شوہر ہوتا ہے نا تو گویا وہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کی جو قدر کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں آپ خود اندازہ کر لیں گے کس قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑا آدمی آئے، بڑا افسر آئے، بڑا کوئی آئے تو ہمارے جناب ہم بتاتے پھرتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں فلاں صاحب آ رہے ہیں، ہمارے دل میں جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اس ماہ مقدس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ جو مہمان آ رہا ہے نا یہ اللہ کا مہمان، اور مہمان بھی پھر خالی ہاتھ نہیں آ رہا۔ ہمارا دنیا کا کوئی مہمان آئے گا تو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ مہمان بڑا پروٹوکول ہم اس کو دیتے ہیں اور وہ 2 درجن کیلے اور 2 کلو سیب لے کے آ جاتا ہے، سارے خاندان کو پورے بھی نہیں آتے۔ ایسا معاملہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مہمان خالی ہاتھ آ جاتا ہے، بعض اوقات مہمان بہت کچھ لے کے آتا ہے، لیکن یہ وہ مہمان ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے گناہوں کی بخشش، اللہ کا قرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، خیر کا پیغام لے کے ہمارے لیے آ رہا ہے۔ اتنی کچھ، اتنا سامان ہمارے لیے لے کے آ رہا ہے، ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ ہمارے دل میں اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ یہ سوال ہے، آج کا سوال ہے اور یہ پورے مہینے کا سوال ہے۔ اس پورے مہینے میں ہم نے اس کی قدر کتنی کی ہے اس کو سوچنا۔ دوسری بات اس حوالے سے ظاہر ہے روزہ ایک عبادت ہے، دین اسلام کا بنیادی جز ہے، بنیاد ہے دین اسلام کی، ایک ستون ہے، تو یہ عبادت بھی اسی طریقے سے کرنی ہے نا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ تو نہیں کہ یہ اپنی مرضی سے کریں گے تو عبادت نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے کریں گے تو عبادت نہیں ہوگی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت تو وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوئی عبادت ہوتی، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں۔ اب دیکھیے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے رکھا، کتنی رخصتیں دی ہیں اور کتنی اس پر سختیاں کی ہیں اور کن کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن کن چیزوں پہ کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں میں رخصت دے دی ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہارا روزہ پورا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کے فضائل کو بہت سنتے ہیں، ہم نے بہت سنتے ہیں، ہم بڑے فضائل ہیں بڑے، لیکن اس کے مسائل کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا۔ اس کے مسائل کیا ہے؟ روزہ رکھنا کیسے ہے، روزہ نبھانا کیسے ہے، روزے کو پورا کیسے کرنا ہے، سحر کیسے کرنا ہے، افطار کیسے کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے دنوں میں کیسے ہم نے وقت گزارنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں ان کا ادراک ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔
اگر یہ علم نہیں ہوگا، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں ہمیں، تو پھر یاد رکھیے کہ ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ روزے کا حق ادا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے مہمان کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ روزہ، سب سے پہلا مسئلہ روزے کا یہ ہے کہ چاند دیکھا جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو، یعنی عید کرو، روزہ ختم کرو۔ روزے سب سے پہلے چاند دیکھیے۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ چاند دیکھ کے دعا پڑھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھے۔ مختلف الفاظ میں احادیث میں آتے ہیں دیگر، لیکن سب سے آسان جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہمیں ایسا چاند ہم پہ طلوع فرما جو سلامتی کا بیان کرے، جو ہمارے لیے سلامتی کی خبر لائے، ہمارے لیے خیر اور برکات کی خبر لائے، ایسا چاند ہم پہ طلوع فرما۔ چاند دیکھ لیا، دعا مانگی آپ نے، اب آپ نے روزہ رکھنے کی نیت کرنی ہے۔ فرضی روزہ رکھنے سے پہلے نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ نفلی روزہ بغیر نیت کے رکھا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی نیت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے گھر میں، کوئی 9-10 بجے کا وقت تھا، پوچھا گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا چلے پھر آج میرا روزہ ہی چاہیے۔ آپ نے روزے کی نیت کر لی، باقی روزہ پورا کر لیا، روزہ ہوگا۔ لیکن فرضی روزے کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے نیت اور ارادہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے پورے ذخیرہ حدیث میں الفاظ کوئی نہیں ملتے کہ روزے کی نیت ہی ہے۔ جیسے ہمارے کیلنڈروں میں لکھے ہوتے ہیں، ہمارے دعاؤں والی کتابوں میں مل جاتے ہیں، لکھا تھا باب صوم غد نویت من شہر رمضان، میں رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کے لیے روزہ آج رکھنا ہے، روزہ آج رکھنا ہے، نیت کل کے روزے کی کر رہے ہیں۔ غدن کا معنی ہوتا ہے آنے والا کل، روزہ آج رکھنا ہے، نیت کل کی کر رہے ہیں، کل روزہ رکھنا ہے۔ نیت کا معنی ارادہ ہوتا ہے، اصل دل کا۔ رات کو سونے سے پہلے دل میں ارادہ کریں صبح میں نے رمضان کا روزہ رکھنا، بس یہ نیت ہوگی۔ ارادے کا نام ہے نیت کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر سحری ضرور کریں، فرمایا تسحروا، پیارے پیغمبر نے فرمایا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہوتی ہے، سحریاں برکت والی ہوتی ہے۔ تسحروا، سحری کیا کرو، سحری لازمی کریں، سحری آخری وقت میں کریں، جب اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ 10 منٹ جو ہے نا وہ 10 منٹ میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، تو آخری 10 منٹ میں آپ نے کھانا شروع کرنا ہے۔ آدھا گھنٹہ پہلے، گھنٹہ پہلے، یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کے سحری کر کے بیٹھ جائیں پھر انتظار کریں، نہیں، آخری وقت میں روزہ رکھنا یہ فضیلت کا باعث ہے۔ آخری وقت میں سحری کرنا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن افطار میں جلدی کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو، یاد رکھیے کہ یہ اذان کا سننا شرط نہیں ہے روزہ کھولنے کے لیے۔ یہ بھی اذان نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اذان سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن آپ کو وقت کا علم ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا چل گیا کہ اتنے وقت پہ آج غروب آفتاب ہے، جو ہی غروب آفتاب ہو وہ منٹ چڑھ جائے روزہ کھول دیں۔ جتنی جلدی روزہ کھولیں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اتنی برکتیں ملیں گی۔ لیکن اگر آپ جیسے ہمارے یہاں پر احتیاطاً میں 5 منٹ لیٹ کھولتا ہوں، احتیاطاً 10 منٹ لیٹ کھولتا ہوں، بھائی پیارے پیغمبر نے کوئی احتیاط نہیں بتایا، میں پہلی مدت پر روزہ کھول رہا ہوں۔ یہی دین ہے، پیارے پیغمبر کا طریقہ یہ دین ہے، اس پر عمل کیجیے۔ اللہ اکبر۔ پھر افطار کی دعا، سحری کی دعا نہیں ہے، سحری کا ارادہ صرف۔ افطار کے لیے پیارے پیغمبر نے دعا سکھائی، اور گرمیوں کے مہینے میں اس دعا کا بڑا مزہ آتا ہے، بندہ پڑھے نا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، 3 بات انشاءاللہ، 3 باتیں فرمایا ذهب الظمأ، بندہ ٹھنڈے پانی کا، گرمی کی شدت، ٹھنڈے پانی کا گلاس چڑھائے بسم اللہ پڑھ کے، ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی،
वबतल्लत अलउरूक़, रगे तर हो गई, वसमत अल-अज्र, अजर साबित हो गया। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा। कितनी प्यारी दुआ, मजा आ जाता है ये दुआ पढ़ने का। अल्लाह अकबर। सहरी के मसले में एक और भी बात याद रखिए। बाद लोग हमारे पूछते हैं ना, लोग सवाल करते हैं कि सहरी जनाब ये सहरी का वक्त है, अजान हो गई है तो हम खाना खा लें। सिर्फ जो लुकमा आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, पानी का जो गिलास आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, वो लस्सी है, चाय है या कोई चीज, सिर्फ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि अजान हो गई है तो मैं दवाई खा लूंगा, अजान हो गई है तो मैं फलां काम कर लूंगा, ये नहीं है। जो लुकमा आप खा रहे हैं सिर्फ वो लुकमा आपने अपने मुंह में डालना है। बाकी ये नहीं कि खाते रहे अजान खत्म हो, कईयों ने अजान खत्म होने तक सहरी का टाइम रखा है, ये नहीं है। सहरी का टाइम से अजान शुरू होते ही या सहरी का अजान की भी जरूरत नहीं है। बाद लोग अजान 5-5 मिनट लेट देते हैं। आपको वक्त का पता होना चाहिए। आजकल कोई मसला नहीं, आप अजान दें, अजान सुने न सुने, वक्त हो जाए, घड़ी में टाइम देंगे, सहरी खत्म कर दें। और अफ्तारी में मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत ये थी कि आप ताज़ा खजूर से अफ्तारी करते थे। ताज़ा ना मिलती तो खुश्क खजूर जैसे हम शुहरा कहते हैं उससे अफ्तारी करते थे, और अगर वो भी ना मिलता तो आप पानी से भी अफ्तारी कर लेते। हमें इन्हीं सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। फिर अफ्तार करवाने का बड़ा अजर है। आप अफ्तार किसी को करवाएंगे, रोजा खुलवाएंगे ना, तो जितना उस रोजेदार को स्वाब है उतना आपके नामा अमाल में भी आ जाएगा, लेकिन उसमें भी कमी नहीं होगी। रोजा अफ्तार करवाने का बड़ा है। रोजादार जो है ना वो मिसवाक कर सकता है और उस पर क्यास करते हुए ब्रश भी कर सकता है, टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई अर्ज नहीं। टूथपेस्ट के साथ रोजा नहीं टूटता। जो कहते हैं जिसमें जायका होता है, जायका तो मिसवाक में भी होता है। अगर आप ताजा मिसवाक करें तो उसमें दर्द का जायका होता है। आप पानी की कुल्ली करते हैं तो पानी का भी जायका होता है। आपकी जुबान गीली होती है उससे भी होता है। इसलिए रोजे की हालत में मिसवाक करें या ब्रश करें कोई अर्ज नहीं है। अल्लाह, आंखों में सुरमा लगाया जा सकता है रोजे की हालत में। अगर बंदा भूल कर कोई चीज खा पी ले तो कोई अर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने खिलाया खिलाया, लेकिन ये ना, और मजे की बात है शरीयत का हुक्म बड़ा प्यारा है। आपके सामने कोई बंदा खा रहा है और आपको पता है ये भूल के खा रहा है तो आप ध्यान पर कर लें। आपको हुक्म नहीं है कि आप उसको रोकें कि यार तेरा रोजा तू क्या कर, नहीं, ध्यान पर कर लें। अल्लाह उसको खिला रहा है, पता नहीं अल्लाह को पता होगा उसकी क्या जरूरत है। तो बंदा भूल के खा ले तो खाने दे, उसको रोके ना। लेकिन जब उसको याद आ जाए तो फिर उसी समय अपना हाथ रखना होगा। ये नहीं है कि खाता रहे मैंने तो वो काम कर लिया। नहाने से रोजा नहीं टूटता, सर में पानी डालने से रोजा नहीं टूटता, खुद ब खुद कह आ जाए तो भी रोजा नहीं टूटता। अगर उंगलियां मार मार के क्या करेंगे जानबूझ के तो रोजा टूटेगा। अगर अचानक आ जाए खुद ब खुद तबीयत नाराज है तो इससे रोजा नहीं टूटता। एक बंदे को नौजवान है, उसको जनाबत लायक हो गई है, उसको गुस्ल करना है, सहरी का वक्त जा रहा है, तो वो जनाबत की परवाह न करे, सहरी करे। बाद में सहरी करने के बाद वो गुस्ल कर ले, उसने जनाबत जो उसने करना है वो करना। दूसरी बात यह है कि अमदन जानबूझकर खाना पीने से रोजा टूट जाता है, और इसी तरह जानबूझकर क्या करने से रोजा टूट जाता है। खवातीन के मखसूस अय्याम शुरू हो जाए तो उनका रोजा टूट जाता है। और अगर इन्हीं बीमारी की सूरत में कोई ऐसा मामला जिससे जान जाने का खतरा है, इस सूरत में रोजा खोल देना चाहिए, रोजा नहीं रखना चाहिए। अल्लाह अकबर। फिर इस महीने में नमाज तरावी का एहतमाम करें, घरों में कर रहे हैं, मस्जिद में कर रहे हैं, ज्यादा फजीलत की बात है। आजकल चूंकि वबा के अय्याम है, बकौल हुकूमत के, बकौल डॉक्टरों के, तो इस सूरत में मस्जिदों में तो बाकायदा एहतमाम होगा, कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह मज़ीद होगा। लेकिन अगर घरों में पढ़ लें तो भी कोई हरज नहीं है। अगर कोई बंदा समझे बिल्कुल बुजुर्ग अजरात अगर वो समझते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है, उनके लिए घरों में पढ़ना अफजल है। फिर मौजूदा हालात में वो घरों में पढ़ लें, कोई हरज की बात नहीं। इस महीने में इत्काफ होता है। इस महीने में जो इस महीने की इजाफी बातें हैं ना, आम बातें, इत्काफ की इबादत है, लैलतुल कदर की जुस्तजू है और एक सदका फितर है, ये लाजमी है इस महीने में।
اس مہینے کی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت مہینہ ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے اس کا وقت، اور عید کی نماز پڑھنے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے، مفسرین، محدثین نے اجازت دی ہے شریعت کے اصولوں کی روشنی میں کچھ دیر پہلے بھی یہ صدقہ فطر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند ایک احکامات و مسائل تھے۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ صبح فجر کے بعد ہونے والے دروس میں کچھ نہ کچھ تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو لمحات ہیں مبارک ان سے مستفید ہونے کی توفیق فرمائے۔